بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کریں گے آپ کے ہفتے کے بارے میں۔ وہ ہفتہ جو 13 نومبر سے شروع ہوگا اور 20 نومبر کو ختم ہوگا، یعنی 13 نومبر سے 20 نومبر تک یہ ہفتہ سارے برج اور سارے سٹارز والوں کے لیے کیسا ثابت ہوگا۔ اس ہفتے جو ہے وہ انرجی چینج ہو رہی ہے۔ چاند گرہن اور نیگیٹو وائبز والے جو ہفتہ تھے وہ گزر گئے۔ مرکری اور وینس اس ہفتے اپنا گھر بدل رہے ہیں۔ سو اوور آل یہ ہفتہ کمپیریٹیولی پازیٹیو وائبز لائے گا۔ آپ سب لوگ بہت زیادہ ہیپی فیل کریں گے، ہوپ فل فیل کریں گے، ایک دم سے سب لوگ اپنے آپ کو بلنٹ اور آؤٹ سپوکن محسوس کریں گے، یعنی کچھ بھی بات اپنی جو دل کی بات ہے وہ ایک دم سے زبان پہ لے آئیں گے۔ کبھی کبھی اس وجہ سے آپ کو مسئلہ بھی اور پرابلم بھی کریٹ ہوں گی، لیکن اوور آل آپ کے لیے یہ ہفتہ پازیٹیو وائبز لا رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ چاند کے ڈھلنے کا بھی ہفتہ ہے، اور چاند جو ہے وہ کینسر، لیو اور ورگو میں جا رہا ہے۔ تو اس چاند کی پوزیشن اور اس چینجنگز کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ اچھے ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ سب سٹارز والوں کے لیے ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ 13 نومبر سے 20 نومبر کا ہفتہ ایریز یعنی حمل لوگوں کے لیے کیسا گزرے گا۔ اس ہفتے آپ لوگوں کو بہت زیادہ فائن اور نازک اور ڈیلیکیٹ چیزیں جو ہے نا آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئیں گی۔ آپ ان کے بارے میں زیادہ سوچیں گے، ان چیزوں کے بارے میں شاپنگ کریں گے، اور جیسے کوئی ڈیکوریشن ہو گئی، کوئی ڈیلیکیٹ سی پینٹنگ ہو گئی، کوئی بھی چیز جو ہے وہ آپ اس دفعہ اس ہفتے بہت پسند کریں گے۔ اس کے علاوہ اس ہفتے آپ کو ٹرسٹ ایشو بہت رہیں گے، یعنی کہ فلانا بندہ جو ہے اس پہ میں اعتماد کروں نہ کروں، اس سے یہ بات کروں نہ کروں، اس کے ساتھ پارٹنرشپ کروں نہ کروں۔ تو اس قسم کے جو ٹرسٹ ایشوز ہیں وہ اس ہفتے آپ کو بہت زیادہ رہیں گے۔ آپ آسانی سے لوگوں پہ ٹرسٹ نہیں کریں گے، اور اس بارے میں آپ کھل کے کنورسیشنز اور آرگیومنٹس بھی کریں گے، یعنی لوگوں کو بتا دیں گے کہ آپ کو ان پہ ٹرسٹ نہیں ہو رہا، اور اس قسم کی بحث اور اس قسم کی باتوں سے آپ کو تھوڑی پرابلم بھی ہوگی، لیکن اوور آل یہ چیز آپ کے لیے بہت اچھی ہے۔ مطلب دل میں رکھنے کے بجائے آپ کھل کے لوگوں سے ڈسکس بھی کر لیں گے، اپنا شک بھی دور کر لیں گے، اور دوسرا یہ کہ آپ ان سب باتوں کی وجہ سے آپ کا جو نتیجے آپ کو ملیں گے وہ بہت اچھے رہیں گے۔ اس ہفتے دوسری بات یہ کہ آپ کو سوشل ورک اس ہفتے آپ کے دماغ پہ برے طریقے سے سوار رہے گا، یعنی آپ چاہیں گے کہ اس ہفتے میں کسی کی مدد کروں، کسی کی پرابلمز کو سولو کروں، چاہے وہ غریب ہے، چاہے وہ ضرورت مند ہے، بس میں محبتیں بانٹوں ان لوگوں میں جن کو میں نہیں جانتا، جن سے میرا کوئی تعلق نہیں، کوئی رشتہ نہیں۔ تو اس قسم کے جو سوشل ورک کے کام ہیں وہ آپ کو اس پورے ہفتے آپ کو بہت زیادہ آپ کے مائنڈ میں آئیں گے۔ ویسے تو ایریز لوگ بہت زیادہ آؤٹ سپوکن ہوتے ہیں، اور اس ہفتے تو ویسے ہی میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ کھل کے اپنی دل کی باتیں کریں گے، لیکن اس ہفتے آپ ایسی بہت ساری باتیں کر جائیں گے جس میں آپ اس چیز کو نہیں دیکھیں گے کہ یہ کسی کو اچھی لگتی ہے یا بری لگتی ہے۔ آپ بس جو منہ میں آئے گا، آپ کے دل میں آئے گا، آپ اس کو زبان پہ لے آئیں گے، اور اس وجہ سے آپ کو تھوڑی سی مسئلے مسائل ہوں گے، لوگوں کے ساتھ اختلافات ہو جائیں گے، لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ اس چیز کو کنٹرول کریں، اتنا زیادہ اس چیز کو مت لے کے جائیں لمٹ، جس سے وہ لمٹ کراس ہو جائے اور کوئی آپ جو ہے وہ offensive ہو جائے یا آپ سے ناراض ہو جائے۔ تو اس چیز کو آپ کو بہت زیادہ کنٹرول کرنا ہوگا اس ہفتے۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں ایریز لوگوں کے پازیٹیو وائبز کا۔ اس ہفتے ایریز لوگوں کی پازیٹیو وائبز یہ ہیں کہ آپ کو بہت ہیپینس فیل ہوگی، یعنی اگر پچھلے ہفتوں میں آپ کچھ ڈپریس رہے ہیں، غصے میں رہے ہیں، یا ناراضگی یا انبن رہی ہے، تو اس ہفتے ان سب چیزوں سے آپ کو چھٹکارا حاصل ہو جائے گا، اور آپ کے دل کو ایک سکون حاصل ہوگا۔ ایسے فیل ہوگا جیسے آپ کے دل، دماغ اور کندھوں سے کوئی بوجھ اتر گیا۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں نیگیٹو انرجیز۔ اس ہفتے ایریز لوگوں کے خلاف لوگوں نے دلوں میں حسد پالا ہوا ہے۔
وہ لوگ باقاعدہ ارادہ رکھتے ہیں آپ کو نقصان پہنچانے کا. اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنی قیمتی چیزوں کا، خاص طور پہ قیمتی چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں. جیسے آپ کا گولڈ ہو گیا، آپ کے پیسے ہو گئے، آپ کے موبائل یا کوئی بھی آپ کی قیمتی چیز جو ہے، آپ اس کو اچھی طرح سے لاک میں رکھیں، اس کا خیال رکھیں. گھر سے نکلنے لگیں تو اپنی قیمتی چیزوں کو، ڈرارز کو، الماریوں کو لاک کر کے اور چابیوں کو سنبھال کے اپنے ساتھ پراپر جگہ پہ رکھ کے تو پھر گھر سے نکلیں. اور اپنے فائنینسز مطلب پیسوں کا خاص طور پہ خیال رکھیں. بات کرتے ہیں ایریز کی ہیلتھ کے بارے میں. اس ہفتے آپ کو کسی قسم کا آئی کا انفیکشن ہو سکتا ہے، نیزل یعنی ناک کا انفیکشن ہو سکتا ہے، جیسے سانس کے مسائل ہو جاتے ہیں یا سانس لینے میں پرابلم یا الرجیز، اس قسم کی جو ہیں ایشوز وہ اس ہفتے آپ کے نظر آ رہے ہیں. تو اس لیے ان سب چیزوں کی احتیاط بے پناہ ضروری ہے. اس کے علاوہ فائنینسز اور ایجوکیشن میں آپ کے حالات جو ہیں وہ تھوڑے انسٹیبل نظر آتے ہیں. یعنی آپ ایسے سمجھ لیں کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ پیپر دینے گئے ہیں تو آپ کو پتہ چلا ہے کہ جس کا پیپر آپ تیار کر کے آئے تھے اس کا پیپر آج تھا ہی نہیں. تو اس طرح کی مس انڈرسٹینڈنگز بہت زیادہ آپ کی ایجوکیشن میں نظر آ رہی ہیں. تو اپنی ہر چیز کو بغور جائزہ لیں، ہر چیز پر توجہ دیں. اپنے پیسوں کے معاملات میں اگر کسی ڈاکومنٹس پہ آپ نے سائن کرنا ہے تو توجہ کے ساتھ دیکھ بھال کے اپنے کام اور سگنیچر کریں. اور اگر کسی کو ٹرانسفر کرنے ہیں پیسے یا فائنینشیل کوئی بھی ڈیلنگ کرنی ہے تو اس میں بھی سوچ سمجھ کے دو دفعہ ایک چیز کو چیک کر کے تو پھر اس کو اوکے کریں گے. اس کے علاوہ آپ کا جو اس ہفتے کا لکی نمبر ہے وہ بن رہا ہے 44. یعنی 44 ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جیسے میں نے ابھی بتایا فائنینسز کے حوالے سے کہ اپنے ارد گرد کی چیزوں پہ نظر رکھیں. یعنی ہر چیز کو محتاط اور احتیاط کے ساتھ استعمال کریں، احتیاط کے ساتھ ان کو اپنے کام کریں، اور جو کام بھی کرنے لگیں اس پہ مکمل ورک کر کے، مکمل ہوم ورک کر کے، اس کے بارے میں انفارمیشن لے کے تو پھر اس کو فائنلائز کریں. اور اپنے اندر کی بے چینی پہ تھوڑا کنٹرول کریں. یعنی جلد بازی سے گریز کریں، اور بہت زیادہ جلد بازی کے چکر میں آپ کو بہت زیادہ نقصان کا بھی سامنا ہو سکتا ہے. دوسرا آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم ہے وہ یہ ہے کہ جیسے ایک کراؤن یعنی تاج، اس کی آپ کوئی بھی تصویر اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اپنے موبائل میں رکھ سکتے ہیں، یا کوئی چھوٹا سا ایسا اگر کوئی آپ کو کراؤن ملتا ہے جیسے کوئی اسٹیچو یا کچھ بھی ڈیکوریشن پیس ہے، کچھ بھی جو آپ اپنے ساتھ کیری کر سکیں تو وہ آپ اس ہفتے اپنے ساتھ ضرور رکھیں. یہ آپ کے لیے بے پناہ کامیابیاں لائے گا، آپ کے مسائل حل کرے گا، اور جو چھوٹی چھوٹی رکاوٹیں آپ کو اس ہفتے محسوس ہوں گی وہ اس لکی چارم کی وجہ سے کافی حد تک دور ہو جائیں گی. اس کے علاوہ آپ کا اس ہفتے کا جو مون میسج ہے وہ یہ ہے کہ کوئی رومانس آپ کی زندگی میں آنے والا ہے. یعنی آپ کا دل اس ہفتے ایسا فیل ہوگا جیسے راضی ہو گیا، خوش ہو گیا، مطمئن ہو گیا. آپ اس ہفتے اپنے دل کو بہت زیادہ پرسکون، بہت زیادہ ہیپی فیل کریں گے. جو چیزیں، جو آپ کی خواہشات تھیں، آپ کے رومانس، آپ کے پیار اور آپ کے رشتہ داروں کے لحاظ سے یا ان کے بارے میں جو بھی آپ کے دل میں تھیں خواہشات، وہ اس ہفتے پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں. ستاروں کا میسج جو ہے وہ اس ہفتے آپ کے لیے ایریز دوستوں کے لیے یہ ہے کہ اپنی ایگو کو اپنے راستے میں نہ آنے دیں. یعنی ایگو جو ہے وہ آپ کے کامیابیوں کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے. بہت ساری چیزوں میں آپ کی انا اور آپ کی ایگو جو ہے وہ آڑے آ رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ کے بنے ہوئے کام بھی بگڑ رہے ہیں، یا آپ کے راستے ہموار نہیں ہو رہے، یا آپ کے راستے میں رکاوٹیں آ رہی ہیں. تو بہتر ہے کہ ان چیزوں کو کنٹرول کریں اور گو ود دا فلو، یعنی حالات کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ڈھالیں. اور کسی بھی بات کی ضد کرنا یا کسی بات میں انا کو سامنے لے کر آنا، یہ آپ کو صرف اور صرف نقصان دے سکتی ہے. موو کرتے ہیں اپنے دوسرے ستارے کی طرف، ٹورس یعنی سور. ٹورس دوستوں کو پچھلے 1 سال سے بہت زیادہ تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، کیونکہ چاند ان کے اپنے گھر میں تھا. اس وجہ سے یہ مستقل ان کے حالات اور
ان کی زندگی میں بہت تبدیلیاں ہمیں دکھائی دی ہیں، لیکن اس ہفتے ان سب تبدیلیوں میں اور زیادہ شدت دکھائی دے رہی ہے۔ یہ تبدیلی آپ کے ارد گرد کے لوگوں میں بھی ہو سکتی ہے، ماحول میں بھی ہو سکتی ہے، حالات میں بھی ہو سکتی ہے، اور یہاں تک کہ لوگوں کے مزاج میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اس ہفتے آپ لوگوں کو بتا دیں کہ آپ کی لمٹ کیا ہے، یعنی آپ ان لوگوں کو بتا دیں کہ اس لائن کو انہوں نے کراس نہیں کرنا، نہ آپ اس لائن کو کراس کریں، نہ کسی کو اجازت دیں کہ وہ اس آپ کی لمٹ کو کراس کرے۔ تو یہ اس ہفتے آپ کا کرنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی پارٹنر ہے، جیسے لائف پارٹنر ہے، آپ کا بزنس پارٹنر ہے، کوئی بھی آپ کا پارٹنر ہے، وہ آپ کے لائف میں اس ہفتے اوور سپینڈنگ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آپ کافی اریٹیٹ ہوں گے اور آپ کو اس سے تھوڑا نقصان بھی ہوگا۔ اس وجہ سے آپ کوشش کریں کہ اس چیز کو اس ہفتے کنٹرول کریں۔ دوسری ایک بات جو اس ہفتے آپ کی نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس ہفتے شوق ہو رہا ہے کہ لوگوں کے راز کھولنا، یعنی آپ چاہ رہے ہیں کہ کسی کے راز کھولیں، کسی کے راز جانیں، کسی کے بارے میں اگر کچھ بات آپ کو پتہ چلی ہے تو اس کی تہ تک جانے کی کوشش کریں۔ یہ چیز بہت رسکی ہو سکتی ہے، یعنی آپ کے ریلیشن شپ ہو، آفس کے معاملات ہوں، آپ کے بزنس کے معاملات ہوں، اس میں اس قسم کا رویہ آپ کو ذرا نقصان دے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کے لیے ایک اور ایڈوائس اس ہفتے میں یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی ڈاکومنٹ پہ بغیر دیکھے، بغیر پڑھے، بغیر چیک کیے سائن نہیں کرنا۔ یہ آپ کے لیے بے پناہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کے کاغذات میں گڑبڑ ہو سکتی ہے، اور اس لیے بہتر ہے کہ آپ کسی سے ایکسپرٹ اوپینین لے لیں۔ اگر آپ جیسے کوئی عدالتی کاغذات ہیں جن کے بارے میں آپ کو کچھ اندازہ نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ آپ کسی ایکسپرٹ سے اوپینین لیں، اس کے بعد اس کے اوپر سائن کریں۔ ایسے بغیر دیکھیں، آنکھیں بند کر کے، بغیر پڑھے کسی ڈاکومنٹ پہ سائن مت کریں۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی پازیٹیو انرجی۔ اس ہفتے جو آپ کی پازیٹیو انرجی وہ ہے کہ آپ کا مائنڈ سپر ایکٹیو ہوا ہے، آپ بہت زیادہ سپر مائنڈڈ ہیں، ہر کام میں بیسٹ کریں گے، ہر کام پرفیکٹ کریں گے۔ اس وجہ سے آپ کو خود بھی بہت فائدہ ہوگا اس ہفتے میں، اور آپ کے ساتھ ساتھ آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی اس چیز سے بہت زیادہ فائدہ اٹھائیں گے، یعنی آپ بہت زیادہ اسمارٹ تھنکنگ کریں گے۔ جو اس ہفتے کی آپ کی نیگیٹو وائبز ہیں، نیگیٹو میسج آپ کے لیے انرجی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی تجوری کو تالا لگا کر رکھیں، یعنی کہ آپ کی جو قیمتی اشیاء ہیں جیسے پیسہ، سونا، ڈاکومنٹس، کچھ بھی، گاڑی، کچھ بھی آپ کے جو قیمتی چیز ہے اس کے بارے میں بے پناہ احتیاط کریں۔ کسی کا ارادہ ہے آپ کو دھوکہ دینا، چوری کرنا، غبن کرنا، آپ کے کاغذات میں ہیرا پھیری کرنا اور پیسوں میں ہیرا پھیری کرنا، اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اس ہفتے آپ کی بہت شدت سے نظر آتی ہیں، تو اس لیے آپ کو اپنے منی اور اپنی قیمتی چیزوں کے لاس کا خطرہ ہے، جس چیز کے لیے آپ کو بہت زیادہ اس ہفتے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آپ کی لو وائبس کی طرف۔ اس ہفتے آپ کی محبت کے معاملات بہت زیادہ اچھے، پازیٹیو، بہت زیادہ ہیپی معاملات ہیں، یعنی کہ انڈرسٹینڈنگ نظر آ رہی ہے، گلے شکوے دور ہوتے نظر آ رہے ہیں، آپس میں بات چیت سے صلح صفائی ہو رہی ہے، اور اگر کہیں ناراضگیاں تھیں تو وہ بات اس ہفتے ایسے اگنور ہو جائے گی جیسے کہ وہ کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی۔ تو ماشاءاللہ اس ہفتے آپ لوگوں کو بہت اچھی خوشخبریاں پیار اور محبت کے معاملات میں نظر آتی دکھائی دے رہی ہیں۔ ہیلتھ، اب آپ کی صحت کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو آپ کو سٹمک کے ایشوز آئیں گے۔ اس ہفتے ٹورس دوستوں کو اپنے سٹمک کا خاص طور پہ خیال رکھنا ہے۔ سٹمک کا یہ ہے کہ کچھ ایسی چیز نہیں کھانی جس کی وجہ سے آپ کو کبھی وہ آپ کو معلوم ہو کہ وہ آپ کو آپ کا سٹمک خراب کرتی ہے یا آپ کو وہ صحیح نہیں رہتی آپ کے لیے، تو آپ اس چیز کو اوائڈ کریں۔ دوسرا یہ کہ کڈنی کے ایشو، پانی ہے اپنے پینے میں بے پناہ احتیاط کرنی ہے، پانی بہت زیادہ پینا ہے، پانی دیکھ بھال کے پینا ہے، اچھا پینا ہے۔ ایسا بھی دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کی کڈنی کا ایشو ہو سکتا ہے، جیسے آپ نے کوئی پانی صاف پانی نہیں پیا یا ایسے کہیں سے کچھ بھی کھلا پانی لے کے آپ نے پیا
تو وہ آپ کی کڈنی کو پرابلم کر رہا ہے. تو اس چیز کا آپ نے اس ہفتے میں بہت خیال رکھنا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں آپ کے فائنینس اور ایجوکیشن کے بارے میں. جیسے کہ ہم بار بار آپ کو اس ہفتے میں ایڈوائز کر رہے ہیں کہ اپنے ڈاکومنٹس کے بارے میں آپ نے بے پناہ محتاط رہنا ہے. اچھی طرح سے پڑھ کے چیک کر کے اور اس کے بارے میں پورا ورک کر کے تو پھر اس کے اوپر سائن کرنا ہے اور اس کو آگے بھیجنا ہے. یہی چیز آپ کے فائنینسز میں بھی نظر آتی ہے کہ آپ نے کسی چیک پہ سائن نہیں کرنا، کسی ڈاکومنٹ کسی کانٹریکٹ پہ بغیر دیکھے سائن نہیں کرنا، لوگوں کی باتوں میں آ کے یا کہنے پہ یا جلد بازی میں بغیر پڑھے بغیر دیکھے کسی ڈاکومنٹ پہ سائن نہیں کرنا. ایجوکیشن کے حوالے سے ہم آپ کو یہ مشورہ دیں گے کہ لاجک اپنی کلیئر رکھیں، یعنی کہ آپ کو کسی قسم کا رٹا لگا کر اپنے کام کو آگے لے کے جانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا. آج آپ بغیر لاجک کلیئر کیے اگر کوئی چیز پڑھیں گے تو نیکسٹ آپ کے ایگزامز میں وہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کرے گی. دوسری بات یہ کہ آپ نے کسی سے لیا ہوا کام، کسی کا کیا ہوا کام لے کے اس کو آنکھیں بند کر کے یاد کر کے اور اس کو مطلب اس کے اوپر کام نہیں کرنا. آپ نے اپنے لیے خود نوٹس بنانے ہیں، اپنے لیے اپنا ورک خود کلیکٹ کرنا ہے، اپنی جو ہے وہ ڈیٹیل میں جا کے اپنی آبزرویشن، اپنی ڈاکومنٹیشن سب کچھ خود کرنی ہے. تو یہ آپ کے لیے بیسٹ رہے گا. اس ہفتے کا آپ کا لکی نمبر ہے 87. 87 یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اڑتی ہوئی باتوں اور افواہوں پہ غور مت کریں. ایک دم سے آپ کی لائف میں جو اس ہفتے چینجنگز آ رہی ہیں، بے شک وہ آپ کے لیے بہت حیرت انگیز ہیں، بہت پریشان کن ہیں، لیکن ٹھہریے، تھوڑا صبر کیجئے، کیونکہ کچھ ہی دیر میں وہ باتیں آپ کے لیے سیٹل ہو جائیں گی، یعنی آپ کے لیے وہ نارمل ہو جائیں گی، آپ کو ان کی سمجھ آ جائے گی. لکی چارم اس ہفتے آپ کا لکی چارم ہے اسمال ہاؤس، یعنی کچھ بھی چھوٹا سا گھر، منیچر گھر. کوئی چھوٹا سا اسٹیچو لے لیں، کوئی چھوٹا سا پلاسٹک کا بنا ہوا، لوہے کا بنا ہوا، کسی بھی چیز کا بنا ہوا چھوٹا سا گھر. اگر وہ سبز رنگ کا ہو تو بہت ہی بہترین ہے آپ کے لیے، اپنے ساتھ رکھیں پورا ہفتہ. اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ اپنے ساتھ کسی چھوٹے سے گھر کی تصویر رکھیں، اپنی جیب میں رکھ لیں یا اپنے موبائل کے وال پیپر لگا رہے اور اسے دن میں کوئی 10 سے 12 دفعہ جب بھی موبائل کھولیں تو اس پہ تھوڑی دیر نظر ڈالیں. اب ہم آتے ہیں آپ کا مون میسج. اس ہفتے جو آپ کا مون میسج ہے وہ یہ ہے کہ ماضی کو حال پر اثر انداز نہ ہونے دے، یعنی جو ہوا سو ہوا، جو گزر گیا سو گزر گیا، جو غلطیاں کی سو کر دیں. اب ان کے اوپر بیٹھ کے سوچنا اور ان کے بارے میں زیادہ سوچنا آپ کو نقصان دے گا. لیٹ گو کریں، بھولیں ان کو اور آگے فارورڈ کر جائیں، موو فارورڈ کر جائیں، ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں. اب ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کا آسمان کا میسج یعنی ڈیوائن میسج آپ کا کیا ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کبھی اپنی زندگی میں کچھ ایسی عبادات، کچھ ایسی خاص ریچولز کی ہیں جس میں آپ نے کافی کچھ پایا ہے اور آج کل آپ وہ نہیں کر رہے، تو ان کو دوبارہ کنٹینیو کریں. یعنی اپنی عبادات، اپنے سجدوں کو زیادہ کریں، اپنی عبادات کا ٹائم بڑھائیں. جو نارمل دنوں میں آپ عبادت کرتے ہیں اب اس ہفتے تھوڑی سی زیادہ کریں. جو مانگنا چاہتے ہیں وہ سجدوں میں سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کے مانگیں، اللہ سے اپنا تعلق بنائیں اس ہفتے. یہ آپ کا ڈیوائن میسیج ہے. اب ہم چلتے ہیں تیسرا برج یعنی جیمنائی. جیمنائی لوگوں کے لیے یہ ہفتہ بے پناہ امپورٹنٹ چل رہا ہے، کیونکہ مارس ان کے اپنے گھر میں ہے اور وہاں جا کے وہ ریٹروگریڈ بھی ہو جائے گا. تو اس ہفتے مارس نے نیپچون جو کہ آپ کا 10واں گھر ہے اس میں رہنا ہے، لہٰذا پہلے سے لے کے 10ویں گھر کے تمام معاملات آپ کے لیے اس ہفتے میں بے پناہ امپورٹنٹ ہیں. یعنی کہ جیسے 10واں گھر جو ہے وہ آپ کا جاب اور کیریئر کا گھر ہے، تو اس معاملے میں آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا، جلد بازی کے ڈیسیجنز نہیں کرنے. جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی جاب چینج کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ اپنی جاب چھوڑنا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے نقصان میں جا سکتا ہے. اس لیے بہتر ہے کہ اس قسم کے جو ڈیسیجنز اور معاملات ہیں ان کو اس ہفتے روک دیں، اس کو اگلے ہفتے تک ڈیلے کر دیں. اس ہفتے آپ بہت زیادہ کنفیوز بھی نظر آ رہے ہیں جو کہ آپ کے لیے بے پناہ غلط ہے.
مطلب آپ اپنے ڈیسیجن صحیح طریقے سے نہیں لے سک رہے، بہت زیادہ باتوں کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے، کیا یہ غلط ہے، یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. اس قسم کی کنفیوژن آپ کا اس ہفتے بہت زیادہ نظر آ رہی ہے. ایک اور اچھی بات جو اس ہفتے میں نظر آ رہی ہے آپ کے لیے کہ وہ اب تک آپ نے جتنی بھی ایفرٹس کی، جتنی بھی محنت کی ہے، اس کو ریکگنیشن مل جائے گی. یعنی آپ کے کام کو اس ہفتے بے پناہ سراہا جائے گا. ایک بہت امپورٹنٹ ایڈوائس جو اس ہفتے جیمنائی لوگوں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ کے لو پارٹنرز ہیں، چاہے وہ آپ کے بچے ہوں، چاہے وہ دوست ہوں، آپ کا لائف پارٹنر ہو، یہاں تک کہ آپ کا پیٹ بھی ہو، تو اس کے معاملات میں آپ کو تھوڑا خیال اور محتاط رہنا چاہیے. یعنی کہ آپ بہت زیادہ آؤٹ سپوکن ہو رہے ہیں، بہت زیادہ بلنٹلی بات کر رہے ہیں جو ان کو تکلیف دے رہی ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنے الفاظ کا چناؤ صحیح کریں اور کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے، کسی کی دل آزاری نہ ہو. ویسے بھی چاند جو ہے وہ دوسرے سے لے کے چوتھے گھر میں موو کرے گا اس ہفتے. تو یہ سارے گھر جو ہیں وہ ان کے سارے معاملات جو ہیں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ سینسٹیو رہیں گے. بہتر یہی ہے کہ اس ہفتے آپ اپنی روٹین سیٹ کریں. آپ کی طبیعت میں بہت زیادہ لاپرواہی نظر آ رہی ہے، کام میں بھی آپ کی یہ چیز دخل اندازی کرے گی اور رکاوٹ پیدا کرے گی. اور جیسے کہ آپ کی باڈی میں پین بہت زیادہ نظر آ رہی ہے جس کی وجہ سے آپ کام میں تھوڑا ڈھیلے رہیں گے. تو ان چیزوں میں آپ کو احتیاط کرنی ہوگی. دوسرا یہ کہ ڈاکومنٹس کو بغیر پڑھے، بغیر جھانچے، بغیر ان کو چیک کیے ان کے اوپر سگنیچر نہیں کرنے یا ان کو آن لائن فارورڈ نہیں کرنا. اور ایک اور مشورہ آپ کے لیے اس ہفتے میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اوور سٹریس نہیں کرنا. یعنی جتنا آپ کا کام شیڈیولڈ ہے اتنا ہی کریں، ایکسٹرا کام کرنے کی ضرورت نہیں. یا کسی کے لیے ایکسٹرا کام کرنا یا کسی کے لیے ایکسٹرا جانا یہ آپ کو ٹھیک نہیں رہے گا. آپ کو جتنا آپ کا شیڈیولڈ کام ہے، جتنا آپ کا ہفتے کا کام ہے، آپ اتنا ہی کام کریں اور اتنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے. اور اپنے ٹائم ٹیبل کا خیال کریں، اس کے حساب سے چلیں، اپنا پراپر ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، روٹین سیٹ کریں اور اپنے اندر فلیکسیبلٹی لائیں، لچک پیدا کریں. اس ہفتے کی جو پازیٹیو انرجی ہے، پازیٹیو وائبز ہیں آپ کے لیے، وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی بہت بڑی کامیابی ملتی نظر آ رہی ہے. یعنی آپ کے کوئی ایسا پلان، کوئی ایسا پروجیکٹ جو آپ نے کافی دنوں سے پھنسا ہوا تھا، اس ہفتے وہ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. نیگیٹو میسج اور نیگیٹو انرجی جو اس ہفتے آپ کی ہے وہ ہے حسد اور جیلسی. لوگ حد سے زیادہ آپ سے جیلس ہو رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں اور ان کا بیہیویئر آپ کے ساتھ اگریسو ہے. یعنی کہ لوگ بلا وجہ آپ کے ساتھ لڑائی کریں گے. بات کوئی نہیں ہوگی لیکن اس کو وہ بات بڑھتی معاملات لڑائی اور ہاتھا پائی تک چلے جائیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ آپ لوگوں کو اوائڈ کریں، آرگومنٹس کو اوائڈ کریں. لوگوں سے زیادہ اگر کسی چیز پہ بحث ہونے لگی ہے تو آپ خاموشی اختیار کر جائیں اور کوشش کریں کہ لوگوں کو اس قسم کے مزاج والے لوگوں سے دور رہیں ورنہ آپ کی ایگو ہرٹ ہوگی. اس ہفتے کی آپ کی جو لو وائبز ہیں اس میں کمپلیکیشنز نظر آ رہی ہیں، یعنی کہ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں. باتوں کو خام خواہ میں الجھایا جائے گا. یعنی کہ آپ کی بات کریں گے آپ کیا، اس کو سمجھا کیا جائے گا. چھوٹی سی بات سے بات سٹارٹ ہوگی اور بڑھتے بڑھتے ایک اچھی خاصی لڑائی تک چلی جائے گی. اس لیے بہتر ہے کہ اس ہفتے آپ اپنے پارٹنر سے اور اپنے شریک حیات سے جو ہے وہ کسی قسم کی آرگومنٹ اور بحث نہ کریں. ہیلتھ کے معاملے میں اس ہفتے آپ کا جو ایشو ہے وہ آپ کے پیروں میں، پنڈلیوں میں اور آپ کے گھٹنوں میں نظر آ رہا ہے. یعنی ان تین چیزوں میں، گھٹنوں سے لے کے آپ کے پاؤں تک کسی قسم کا چوٹ، درد اور زخم اور اس قسم کی چیز نظر آ رہی ہے. خاص طور پہ آپ کے پاؤں کے انگوٹھے کو چوٹ لگنے کے قوی امکانات ہیں. تو ان چیزوں سے اس ہفتے مکمل احتیاط کریں. آپ کی فائنینسز اور ایجوکیشن کو اگر ہم اس ہفتے دیکھیں تو آپ کو فائنینسز میں اس ہفتے دھوکہ ہوتا نظر آ رہا ہے. کوئی آپ کو جان بوجھ کے دھوکہ دے گا اور جان بوجھ کے آپ کو غلط گائیڈ کرے گا.
جو چیز آپ نے پوچھی ہے اس کی بالکل اپوزٹ جو ہے وہ آپ کو راستے کی نشاندہی کرے گا. اس لیے بہتر ہے کہ اس ہفتے آپ بے پناہ احتیاط کریں، سوچ سمجھ کے قدم اٹھائیں، سوچ سمجھ کے فیصلے لیں اور کہیں غلط انویسٹمنٹ نہ کریں، اور کوشش کریں کہ اس ہفتے کسی قسم کی بھی انویسٹمنٹ کو ڈیلے کر دیں، اس ہفتے نہ کریں. باقی آپ کا لکی نمبر اس ہفتے جو ہے وہ ہے 56. 56 یہ کہتا ہے کہ اپنے آپ کو پرسکون رکھیں اور اپنے ہر معاملے میں اپنے دماغ کو ٹھنڈا رکھیں. گھر سے نکلیں تو بالکل مطمئن ہو کر اپنی پریشانیوں کو، اپنی مشکلات کو اور اپنے خیالات کو ایک سائڈ پہ رکھ کے پھر گھر سے باہر نکلیں، ورنہ لوگ آپ کے ساتھ اپنا جو رویہ ہے وہ بدل لیں گے. یعنی آپ کے ساتھ ایک دم سے اپنا موڈ چینج کر لیں گے، مزاج چینج کر لیں گے. آپ کو پریشان دیکھ کے وہ آپ کی مدد کرنے کے بجائے اپنا رستہ بدل لیں گے. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ کو پرسکون رکھیں اور اس طرح سے اچھے طریقے سے اپنا ٹائم گزاریں. آپ کا جو اس ہفتے کا لکی چارم ہے وہ ہے 5 کونوں والا سٹار، یعنی تارا، ستارہ. اگر آپ کو سلور کلر کا کوئی چھوٹا سا ستارہ ملتا ہے تو وہ اپنی پاکٹ میں رکھیں، اپنے والیٹ میں رکھیں، اپنے بیگ میں، اپنے پرس میں، بس اپنے ساتھ رکھیں، اپنی گاڑی میں رکھیں. وہ چاہے کسی طرح کی بھی چیز کا ہو، گتے کا ہو، پلاسٹک کا ہو، مٹی کا ہو. تو اس طرح کی اگر کوئی بھی چیز آپ کو ملتی ہے یا کچھ نہیں آپ کو ملتا تو آپ سلور سٹار کی تصویر اپنے موبائل میں رکھ لیں. اب ہم چلتے ہیں آپ کے مون میسج کی طرف. آپ کا مون میسج یہ کہتا ہے کہ آپ کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ سراہا جائے گا. آپ کا اب تک کا جو ہارڈ ورک ہے، جو آپ کی محنت ہے، اس کا صلہ، اس کا انعام آپ کو بہت جلد ملنے والا ہے. یونیورسل میسج آپ کا یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے کاموں میں رکاوٹ دور کرنی ہے، جو مشکلات اور پریشانیاں آپ کے کاموں میں آئندہ آنے والے ہفتوں میں نظر آ رہی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ نہ ہوں، وہ دور ہو جائیں، تو آپ کو 5 دن تک 5 روپے کا صدقہ دینا ہے. یعنی ڈیلی آپ کو 5 روپے کا صدقہ دینا ہے، اور یہ اسی ہفتے کے کوئی سے بھی 5 دن لگاتار آپ اپنی مرضی کے چن لیں، اور دن ہو رات ہو جو بھی ٹائم آپ کو بہتر لگے، آپ 5 روپے، 5 پینی، 5 سکے، جتنا مطلب 5 کے اعداد میں آپ نے اپنا صدقہ نکالنا ہے. یہ آپ کے لیے بہترین ثابت ہوگا. اب ہم چلتے ہیں اپنے چوتھے برج یعنی کینسر کی طرف. یہ ہفتہ کینسر لوگوں کے لیے بہت پرسکون ہفتہ نظر آ رہا ہے. گرہن کا سیزن ختم ہو گیا. اب جو پچھلے ہفتوں میں ان کے اندر بے پناہ کنفیوژن نظر آ رہی تھی تو وہ اب سیٹل ڈاؤن ہو رہی ہے. یعنی ان کو یہ فیل ہوگا کہ ان کی چیزیں جو ہیں اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ ہوتی جا رہی ہیں، ان کے معاملات جو ہیں وہ خود بخود سیٹ ہوتے جا رہے ہیں. ہفتے کے سٹارٹ سے ہی چاند آپ کے گھر میں ہوگا، اس لیے آپ کے لیے یہ ہفتہ بے پناہ اہمیت کا حامل ہے اور آپ کو پرسکون رکھے گا، آپ کے دل کی بے چینی کو دور کرے گا. ایک ایڈوائس جو آپ کے لیے اس ہفتے میں ہے کہ اپنے پارٹنر، اپنے بزنس پارٹنر ہو یا لائف پارٹنر ہو، بہن بھائی ہوں، بچے ہوں، ان سے ایسا کسی قسم کا کوئی وعدہ نہ کریں جو آپ کو کنفرم نہ ہو کہ آپ وہ پورا کر سکتے ہیں. یعنی ایسا کوئی وعدہ جو آپ پورا نہیں کر سکتے، وہ اس ہفتے اپنے پارٹنر سے، اپنے بچوں سے، اپنے سبلنگ سے، بہن بھائی سے، والدین سے، کسی سے اس قسم کا کوئی وعدہ نہ کریں، کیونکہ یہ جب آپ پورا نہیں کر پائیں گے تو اس سے آپ کی جو ورتھ ہے وہ آپ کے ریلیشن شپ کی بیچ میں، چاہے وہ جس سے بھی ریلیشن شپ ہو، اس میں بے پناہ خراب ہو سکتی ہے. اس لیے اس چیز میں احتیاط کریں. باقی آپ کو اس ہفتے بہت زیادہ ہیپی وائبز آئیں گی. آپ بہت کائنڈ فیل کریں گے، بہت جنرس فیل کریں گے، یعنی کھل کے لوگوں کے لیے کام کرنا چاہیں گے اور کسی کا فائدہ کر دینا، کسی کے لیے ایکسٹرا محنت کر دینا، ایکسٹرا کام کر دینا. تو یہ چیزیں ویسے آپ کے دل میں تو آئیں گی، لیکن لوگ اس چیز کا غلط فائدہ اٹھا لیں گے. اس لیے بہتر ہے کہ آپ جتنا کام کر سکتے ہیں اتنا ہی کریں. لوگوں کو آؤٹ آف دا وے جا کے کسی قسم کا فائدہ مت دیں، کیونکہ اس فائدے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور اپنی ڈیلی روٹین میں آپ کی تھوڑی گڑبڑ نظر آ رہی ہے، یعنی آپ کا گھر اور کام
کا ایک دوسرے کے ساتھ کلیش نظر آ رہا ہے. یعنی آپ کا فار ایگزامپل اگر ہم مثال کے طور پہ آپ کو کہیں کہ آپ کا ایک ہی ٹائم میں ایک ہی دن میں کوئی فیملی ڈنر ہے جہاں پہ آپ کا جانا امپورٹنٹ ہے، ساتھ ہی آپ کی کوئی بزنس میٹنگ ہے یا آپ کا کوئی کام ہے آفس کا، تو آپ ان دونوں اس قسم کی سچویشن میں بہت کنفیوز اور پریشان نظر آ رہے ہیں. تو اپنی روٹین کو اور اپنے ٹائم ٹیبل کو اس طریقے سے سیٹ کریں کہ آپ اپنا ویکلی پورا ٹائم ٹیبل پہلے ہی سیٹ کر لیں. کیا فنکشنز آ رہے ہیں، کیا امپورٹنٹ میٹنگز ہیں، ان کو آپس میں ایک دو دن کے گیپ کے ساتھ جو ہے وہ فائنل کر کے مینیج کریں. دوسرا یہ کہ دل میں آپ رکھی باتیں جو ہیں وہ آپ کا دل کرے گا کہ آپ سب کو بتا دیں. کینسر سٹار چونکہ اپنے دل میں بہت ساری باتیں چھپا کے رکھتا ہے. بچپن میں کیا ہوا، کسی ٹائم، پچھلے ہفتے، پچھلے سال، پچھلے مہینے فلانے شخص نے میرے ساتھ اس طرح کیا، تو اس قسم کی باتیں کینسر سٹار والے اپنے دل میں چھپا کے دبا کے رکھتے ہیں اور ان کو بھولتے نہیں ہیں. تو اس ہفتے اس قسم کی فیلنگز آپ کو بہت زیادہ آئیں گی کہ جیسے میں یہ اپنے دل کی بھڑاس نکال دوں، میں فلانے انسان کو بتا دوں کہ فلانے ٹائم تم نے میرے ساتھ اس طرح کیا تھا. تو اب اس قسم کی جو سچویشن ہے وہ آپ کو، اس پہ آپ کو تھوڑا کنٹرول کرنا پڑے گا، کیونکہ اس کا آپ کو فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہی ہوگا، خاص طور پہ آپ کے قریبی تعلقات میں. اور اسی بات کو اگر آپ مد نظر رکھتے ہوئے آگے چلیں تو ہم آپ کو یہ ایڈوائز کریں گے کہ کینسر سٹار اس ہفتے اپنے رشتوں کو سنبھال کے رکھیں، کیونکہ آپ کا ایک غلط قدم، ایک غلط بات اور ایک غلط رویہ آپ کے رشتوں میں فاصلے پیدا کر سکتا ہے، اور جس کی وجہ آپ خود بن سکتے ہیں، جس میں غلطی آپ کی ہوگی. اس لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ پہ کنٹرول کریں، اپنے بولنے پہ کنٹرول کریں، اپنے رویے پہ کنٹرول کریں، اور اس قسم کی اگر کوئی نیگیٹو وائبس یا نیگیٹو سوچ آپ کے دماغ میں آتی ہے تو اس کو اپنے دماغ سے جھٹک دیں. اس ہفتے کے جو پازیٹیو وائبز ہیں آپ کے لیے وہ یہ ہیں کہ لک آپ کا ساتھ دے رہی ہے، قسمت آپ کا ساتھ دے رہی ہے. یعنی کہ آپ جو بھی معاملہ، جو بھی کام کریں گے اس ہفتے، آپ کو اس میں کامیابی حاصل ہوگی. اس لیے ہمت کریں، جو آپ کے کام آپ کے پچھلے ہفتوں سے رکے ہوئے تھے، جو آپ سوچ رہے تھے کہ کریں کہ نہ کریں، اس ہفتے جتنا ہو سکے ان کاموں کو کر دیں، مکمل کر دیں یا سٹارٹ کر دیں. انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو ان میں کامیابی ملے گی. اور جو اب ہم نیگیٹو وائبس کی بات کریں اس ہفتے میں، تو لوگ آپ کے ساتھ مائنڈ گیم کھیل رہے ہیں، یعنی لوگ آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں، آپ کے اعصاب کی جنگ ہے. یعنی آپ کو آپ کے صبر کا امتحان لیا جا رہا ہے. آپ کو ایسی سچویشن میں ڈال دیا جائے گا جس میں آپ کو یہ سمجھ نہیں آئے گی کہ میں خاموش رہوں، میں کوئی ریئیکٹ کروں، میں کیا کروں، میں اس ٹائم میں کیا کروں. اس قسم کی سچویشن میں بہتر یہی ہے کہ آپ صبر کریں، ہمت سے اور خاموشی سے اس ٹائم کو گزاریں، اور ایسے لوگوں سے بے پناہ احتیاط کریں. اب اگر ہم آپ کی کینسر سٹار کی لو وائبس کے بارے میں بات کریں تو کمیونیکیشن، دوستی بے پناہ نظر آتی ہے. آپس میں بات چیت، کھل کے دل کی باتیں کرنا، اور کوئی مسئلہ ہے تو اس کو دور کرنا، یہ اس ہفتے آپ کا بہت اچھی وائبس، لو وائب جو ہے وہ نظر آتی ہے. لیکن ایک پرابلم جو اس ہفتے آپ کی نظر آ رہی ہے وہ تھرڈ پارٹی کی مداخلت ہے. یعنی آپ کا پارٹنر آپ کے کسی تیسرے انسان کے کہنے کے اوپر بہت ساری باتیں آپ سے کر جائے گا، مطلب ان کی زبان بولے گا، ان کی سوچ کو اپلائی کرے گا اور سچ مانے گا. تو اس قسم کے جو معاملات ہیں وہ آپ کے لیے پرابلم کریٹ کریں گے. تو اس چیز میں کنٹرول کرنا آپ کے لیے، اور پارٹنر کو سمجھانا، آپ آرام سے آرگیومنٹ کے بغیر، لڑائی جھگڑے کے بغیر، یہ اس ہفتے آپ کے لیے بے پناہ ضروری ہے. ہیلتھ کے بارے میں اگر ہم بات کریں تو اس ہفتے آپ کی جو پرانی بیماریاں ہیں جو آپ نے اوور کم کر لی تھیں، جن کا علاج کرا لیا تھا، ختم ہو گئی تھیں، وہ دوبارہ سے پیدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. جیسے کوئی پرانا فلو، کوئی پرانا درد، کہیں کوئی پرانی چوٹ، اس کے اوپر آپ کو دوبارہ سے پین ہو سکتی ہے. کوئی پرانا آپریشن جس کے سٹیچز ہوں، اس کے اندر کوئی پس پڑ جانا، یا اس قسم کا کچھ بھی جو پرانا معاملہ تھا، جو ختم ہو چکا تھا، وہ دوبارہ سے ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے.
فائنینشیل اور ایجوکیشن کے معاملات میں صرف اور صرف ایک احتیاط آپ کے لیے اس ہفتے لازمی ہے کہ آپ نے کسی ڈاکومنٹ کو بغیر چیک کیے، کسی پیپر کو بغیر چیک کیے، بغیر دیکھے، بغیر تصدیق کیے اس کو نہ آگے بھیجنا ہے، نہ آن لائن ٹرانسفر کرنا ہے، نہ ان پہ سائن کرنا ہے، اور نہ ہی ان کو بغیر پڑھے کسی قسم کے کورٹ کا پیپر یا کسی قسم کا کوئی پیپر آپ نے آگے بھیجنا ہے۔ آپ کا جو اس ہفتے کا لکی نمبر ہے وہ ہے 3۔ لکی نمبر جو ہے وہ بہت سے فائنینشیل بینیفٹ لے کر آتا ہے۔ جس ہفتے جس سٹار کا لکی نمبر 3 ہوتا ہے اس ہفتے وہ اس کو بہت سارے فائنینشیل فائدے دیتا ہے۔ آپ کی پھنسی ہوئی رقم ملتی ہے، آپ کو کوئی بینیفٹس مل جاتے ہیں، انکریمنٹ لگ جاتے ہیں، کوئی بونس مل جاتا ہے۔ اس قسم کے جو فائنینشیل بینیفٹس ہیں وہ اس ہفتے آپ کو دکھائی دیتے نظر آ رہے ہیں۔ لکی چارم اس دفعہ آپ کا جو ہے وہ اس ہفتے کا وہ ترازو ہے، یعنی بیلنسر۔ آپ کو کوئی بھی کسی قسم کی کوئی تصویر اپنے پاس رکھ لیں ترازو کی جو کہ بیلنس فارم میں ہو، جن کے دونوں پلڑے برابر ہوں۔ یہ آپ کے لیے بے پناہ ضروری ہے کیونکہ اس ہفتے آپ کی روٹین میں، آپ کے ریلیشن شپ میں ان بیلنس جو ہے وہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس لیے یہ لکی چارم آپ کے لیے بے پناہ ضروری ہے۔ آپ کا جو مون میسج ہے اس ہفتے کا کینسر دوستوں کے لیے وہ یہ ہے کہ اپنے نیگیٹو ایموشنز کو نکال دیں اپنے اندر سے، یعنی جو آپ کی سوچیں نیگیٹو آپ کے دماغ پہ بہت زیادہ سوار ہوئی ہیں ان کو جھٹک دیں۔ لوگوں کے بارے میں آپ کے جو شک و شبہات آ رہے ہیں آپ کے دماغ میں ان کو بھی جھٹک دیں، اپنے اندر سے نیگیٹو وائبس کو، نیگیٹو سوچوں کو نکالیں اور اپنے آپ کو پرسکون کریں۔ لوگوں کو معاف کریں اور لوگوں کی اچھی باتوں کو سوچیں۔ اگر کسی نے آپ کا دل دکھایا بھی ہے تو اس کی اچھی باتوں کو اس ہفتے سوچیں، اپنا دل خراب نہ کریں، اپنا دماغ کا سکون اور اپنی زندگی کا سکون جو ہے وہ ان سوچوں کی وجہ سے خراب نہ کریں۔ یونیورسل میسج جو اس دفعہ آپ کا ہے اس ہفتے کینسر دوستوں کا ہے وہ یہ ہے کہ کسی SOS ولیج یا یتیم خانہ، جیسے چھوٹے بچوں کا یتیم خانہ، اس میں چیریٹی کریں جتنی کر سکتے ہیں، یا ان کے لیے کوئی خدمت کریں۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے لیو سٹار کی طرف۔ لیو دوستوں کے بارے میں اس ہفتے کا یہ ہے کہ جب وینس اور مرکری دونوں سیجیٹیریس میں آ جائیں تو یہ ٹائم لیو کے لیے پازیٹیو بھی ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ ان کو ہائپر بھی کر جاتا ہے۔ مطلب 2 ہفتے آپ کی ہائپرنس بہت زیادہ ہوگی جس پہ آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ اس ہفتے ایک چھوٹی سی چینج بھی آپ کے لیے بہت بڑے فائدے لائے گی۔ ایک مسئلہ جو اس ہفتے آپ کے درپیش آئے گا وہ یہ ہے کہ آپ کے اولڈ فیملی ایشوز جو ہیں وہ اچانک سے پھر دوبارہ ابھر کے سامنے آ جائیں گے۔ وہ ایشوز جن کو آپ کو لگے گا کہ ہماری طرف سے ختم ہو گیا تھا، مسئلے کا حل نکل آیا تھا، لیکن وہ آپ کی طرف سے تو دل صاف ہو گیا تھا، لیکن آپ کے جو رشتہ دار ہیں اور فیملی ممبرز ہیں انہوں نے اس بات کو ابھی تک دل میں رکھا ہوا تھا، اور اچانک سے وہ کتنے عرصے کے بعد ان باتوں کو اور ان ایشوز کو دوبارہ آپ کے سامنے لے کر آ جائیں گے، اور یہ بات آپ کو بہت زیادہ اریٹیٹ کرے گی۔ اکثر تو آپ کو اس ہفتے یہ لگے گا کہ جیسے آپ کوئی ریفری ہیں، کوئی جج ہیں یا کوئی وکیل ہیں جو 2 لوگوں کے بیچ میں صلح کروائیں گے یا 2 لوگوں کا مسئلہ حل کریں گے۔ لوگ آپ کے پاس اپنے مسئلہ لے کر آئیں گے، رشتہ دار ہوں یا دوست ہوں، اور آپ سے ڈیمانڈ کریں گے کہ آپ اس کا کوئی اچھا سا سلوشن نکال کے دیں۔ لیکن ہمارا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ ان کے مسائل کو سن لیں، لیکن ضرورت سے زیادہ ان میں انوالو نہ ہوں، کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے کہ ان دونوں کا مسئلہ، ان دونوں کی لڑائی کا سارا الزام جو ہے اور توپوں کا رخ جو ہے وہ آپ کی طرف ہونے کے پورے امکان ہیں، تو اس لیے اس چیز سے بچیں۔ اس ہفتے آپ کا جو موڈ ہے وہ کافی شرارتی نظر آتا ہے، یعنی آپ جان بوجھ کے کوئی ایسا ٹاپک کسی ایک ایسے شخص کے سامنے رکھ دیں گے جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ اس ٹاپک سے اریٹیٹ ہوتا ہے۔ بیک اینڈ میں مائنڈ میں آپ کے دماغ میں یہ چیز چل رہی ہوگی کہ کسی طرح اس کو غصہ دلا کے، اس کو پریشان کر کے، یا اس کے سامنے یہ ٹاپک رکھ کے تو میں اس کے بارے میں کچھ جانوں یا اس کا جو کوئی راز ہے تو وہ مجھے پتہ چلے۔ تو اس چیز کو بھی اپنا کنٹرول کریں کیونکہ اس سے آپ کو کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ لوگ آپ سے اس ہفتے اپنے اوپر پیسے خرچ کروائیں گے، یعنی پیسے آپ کے ہوں گے اور خرچے وہ کریں گے، اس طرح کی سچویشن بنے گی۔
آپ آج کل اس ہفتے میں کافی جنرس ہوئے ہیں، کائنڈ ہوئے ہیں، تو آپ دل کھول کے ان کو پیسے دے دیں گے بغیر سوچے. لیکن ہمارا مشورہ آپ کو یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو کنٹرول میں رکھیں. اگر آپ اس ہفتے میں کچھ کرنا چاہتے ہیں تو کر ڈالیں، کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں. نہ ہی یہ سوچیں کہ کروں کہ نہ کروں، کروں گا تو یہ کیسا لگے گا، اس کو کیسا لگے گا، اس کو کیسا لگے گا. ان سب باتوں کو سائڈ پہ رکھ کے جو آپ نے سوچا ہے یا جو کرنا چاہ رہے ہیں وہ بے فکر ہو کے کر لیں. اب اس ہفتے جو آپ کی پازیٹیو وائبز ہیں، پازیٹیو انرجیز ہیں، وہ یہ بتاتی ہیں کہ منزل کی طرف اگر آپ ایک قدم اٹھائیں گے تو منزل آپ کی طرف 7 قدم اٹھائے گی. یعنی منزل آپ کی طرف خود چل کر آئے گی. آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی. چھوٹی چھوٹی محنت کے جو صلے ہیں وہ آپ کو بہت بڑے بڑے ملیں گے. تو یہ ویک آپ کے لیے بہت بہت اچھا ہے، پازیٹیو ہے. اس لحاظ سے آپ اپنے پلانز، اپنے پروجیکٹ سٹارٹ کریں، ان کے اوپر کام کریں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی. اب ہم بات کرتے ہیں اس ہفتے کی نیگیٹو انرجیز کا. اس ہفتے کی نیگیٹو انرجی لیو لوگوں کے لیے یہ ہے کہ لوگ ان کو اس ہفتے بہت زیادہ کنفیوز کریں گے. جان بوجھ کے ان کے ساتھ ان کے کانفیڈنس کو شیک کیا جائے گا تاکہ وہ اپنے فیصلوں میں غلطی کریں اور اپنے کاموں میں غلطی کریں. اس لیے بہتر ہے کہ اس ہفتے آپ کسی کی باتوں میں مت آئیں، سب کو اگنور کریں اور کانفیڈنس اور ہمت کے ساتھ اپنے کام جاری رکھیں. جہاں تک محبت اور پارٹنرشپ کے معاملات ہیں وہ اس ہفتے بہت اچھے دکھائی دے رہے ہیں. امکان ہے کہ کوئی پرانی محبت، کوئی کھوئی ہوئی ماضی کی بات یا پسندیدگی اچانک سے آپ کے سامنے دوبارہ لوٹ کر آ سکتی ہے. اگر صحت کے معاملات دیکھے جائیں تو اس ہفتے آپ کی صحت کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں. خاص طور پہ آپ کی چھوٹی بڑی آنت کے ایشوز نظر آ رہے ہیں. بہتر ہے کہ اس ہفتے آپ اپنے بلڈ کو ڈیٹاکسیفائی کریں، جس کے لیے ضروری ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ گرین ویجیٹیبلز اور گرین فروٹس کا استعمال کریں. فائنینسز اور ایجوکیشن میں آپ کے لیے اس ہفتے کا ہاروسکوپ میں یہ پیغام ہے کہ لوگوں کی باتوں میں مت آئیں. جو فیصلے آپ نے خود کیے ہیں وہ بہترین ہیں. یو آر آن دا رائٹ ٹریک. سو بہتر ہے کہ آپ اپنے ہی فیصلوں پر چلیں اور اپنے ہی فیصلوں سے اپنے آگے آنے والے فیوچر کے مزید فیصلے کریں. اس ہفتے کا لکی نمبر آپ کا 77 ہے. یہ نمبر اسپرچویلٹی کا نمبر ہے. اس ہفتے آپ مذہب کے بہت قریب ہوں گے اور جتنا ہو سکے گا اپنی عبادات کریں گے اور یہی چیز آپ کے لیے بہترین ہے. لکی چارم کی اگر ہم بات کریں تو اس ہفتے کا لکی چارم آپ کا گولڈن لیمپ ہے، یعنی دیا، گولڈن رنگ کا دیا، سنہری دیا. آپ اس کو کسی شاپ سے بھی خرید سکتے ہیں. کسی بھی پلاسٹک کا، کسی چیز کا نہیں ملتا تو آپ اس کی تصویر اپنے پاس رکھ سکتے ہیں یا پھر مٹی کا دیا لے کر اس کو اسپرے پینٹ سے گولڈن کر سکتے ہیں. جس طریقے سے بھی آپ کو ایزی ہو. تو یہ ہفتے اس پورے ہفتے آپ اس کو اپنے پاس رکھیں، اپنی ٹیبل پہ رکھیں. یہ آپ کے لیے بہت خوشبختی لائے گا. ستاروں کے پیغام، آپ یونیورسل میسج جو آپ کے لیے اس ہفتے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے لیے کچھ چیز ناممکن نہیں. آپ کی ہمت، آپ کا حوصلہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دے گا. بس جتنا ہو سکے اپنے آپ کو روحانیت کے قریب لائیں. پچھلے ہفتوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ آپ روحانیت سے بہت دور تھے. اس ہفتے اس چیز کی اشد ضرورت ہے کہ آپ اپنی عبادات کریں، سجدے کریں، دعائیں مانگیں، اپنی عبادات کو لمبا کریں اور اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ گہرا اور مضبوط کریں. اب ہم بات کرتے ہیں ورگو دوستوں کے لیے یہ ہفتہ کیسا رہے گا. ورگو لوگوں کے لیے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جیسے ان کے رکے ہوئے کام پھر سے سٹارٹ ہو جائیں گے، کوئی الجھنیں سلجھنے لگ جائیں گی، کوئی معمہ حل ہونا لگ جائے گا. خود بخود آپ کے مسئلے جو ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے اور چیزیں اپنی جگہ پہ سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. ایک چیز جو اس ہفتے آپ کے لیے باعث فکر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اپنی الیکٹرانک ڈیوائسز کا خیال رکھنا ہے. جیسے فار ایگزامپل آپ کا فون خراب ہو گیا، آپ کی کوئی فائل کرپٹ ہو گئی، لیپ ٹاپ میں پڑی تھی، یا کوئی آپ کا ڈیٹا، کوئی آپ کے ڈاکومنٹ ڈیلیٹ ہو گئے. اس قسم کی کوئی چیز آپ کو نقصان دے سکتی ہے اس ہفتے. دوسرا یہ کہ گاڑی، بائک، اپنی قیمتی چیزیں
الیکٹرانک کی چیزیں، ان چیزوں کا خیال رکھیں، ان کے خراب ہونے کا یا ان کے چوری ہونے کا خطرہ ہے. تو جب بھی کہیں باہر نکلیں تو ان کو ڈبل چیک کریں، لاک کریں اور اچھی طرح سے دیکھ بھال کر تو پھر کہیں جائیں. اس ہفتے جو آپ کو ایک اور بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ پانی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے کسی بھی صورت سے. جیسے کہ اگر ہم مثال کے طور پہ کہیں کہ آپ کا فون جو ہے وہ پانی میں گر سکتا ہے، یا آپ کام کر رہے ہوں اور آپ کے لیپ ٹاپ پر چائے گر جائے، لیکوڈ گر جائے، کوئی پانی کا گلاس گر جائے، تو اس قسم کے نقصانات اس ہفتے آپ کے دیکھے جا رہے ہیں. تو اس چیز پر آپ نے بہت زیادہ محتاط رہنا ہے. دوسرا یہ کہ اس ہفتے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ رسک نہ لیں، کیونکہ آپ کو رسک اس ہفتے لینا مہنگا پڑ سکتا ہے. اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، خاص طور پہ آپ کے قریبی لوگوں پر بہت زیادہ آپ نظر رکھیں، ان کے ساتھ اپنا رویہ صحیح رکھیں، کیونکہ اور ان پہ نظر رکھیں کیونکہ امکان ہے کہ یہ لوگ آپ کو کسی طریقے سے کسی بھی شکل میں دھوکہ دے سکتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک مشورہ آپ کو اس ہفتے یہ بھی ہے کہ لوگوں کے سینسیٹیو ایشوز پر بات آپ نے اس ہفتے نہیں کرنی. یعنی کہ کسی لوگوں کو ایسے ٹاپک جو ان کو اریٹیٹ کریں یا ان کے لیے سینسیٹیو ہوں، ان پہ بحث کرنا یا ان کے بارے میں بات کرنے کو اوائڈ کریں، کیونکہ یہ چیز آپ کو جھگڑے اور مسئلوں کی طرف لے کر جائے گی. اس ہفتے کی جو پازیٹیو وائبز اور انرجی ہے ورگو لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ سفر وسیلہ ظفر ہے. یعنی کہ اس ہفتے آپ کسی بھی چیز کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے سفر کریں گے تو وہ بیسٹ رہے گا. جیسے اگر آپ کو گھر میں بیٹھے بیٹھے کوئی ڈپریشن ہے، کوئی انزائٹی ہے، تو آپ نکلیں گھر سے باہر اور ٹریول کریں، کوئی لانگ ڈرائیو پہ چلے جائیں، تو یہ چیزیں آپ کی بہت زیادہ چینج ہو جائیں گی، بہت اچھی آپ فیل کریں گے. کسی بھی طریقے سے، کسی بھی فارم میں آپ کو جو سفر کرنا ہے، ٹریول کرنا ہے، وہ اس ہفتے بہت زیادہ فائدہ دے گا. اگر ہم نیگیٹو انرجی کی بات کریں تو اس ہفتے جو سب سے زیادہ آپ کو کنٹرول کرنا ہے وہ کرنا ہے آپ نے اپنی ایگو پہ. کیونکہ اس ہفتے آپ کا مائنڈ سیٹ ایسا ہے کہ جیسے میں کوئی بہت بڑی چیز ہوں، یا میری بات جو ہے وہ بالکل سچ ہے، لوگ میری چیز مانیں، لوگ میری بات مانیں، میری بات کے آگے کوئی جواب نہ دے، کوئی آرگومنٹ نہ کرے، میں جیسے کہہ رہا ہوں ویسے کرے. تو یہ چیز جو ہے وہ آپ کو نقصان دے سکتی ہے. اس کا نتیجہ جو ہے وہ بڑی شدید جھگڑا، رشتوں کی خرابی، رشتوں میں دوریاں جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے. اس لیے اس ہفتے آپ نے بہت زیادہ کیئرفل رہنا ہے ان باتوں کو اور اپنی ایگو کو کنٹرول کرنا ہے. محبت کے معاملات اس ہفتے بہت اچھے نظر آ رہے ہیں، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسے ہی ہوتا نظر آ رہا ہے. صحت کے معاملات میں ویسے تو آپ کی صحت ٹھیک نظر آ رہی ہے، لیکن کوہنی سے لے کے ہاتھوں کی انگلیوں تک کے بیچ میں آپ کو چوٹ لگنا، انفیکشن ہونا یا کٹ لگنا یا کسی قسم کا کوئی درد جو ہے وہ ہونے کا امکان ہے. فائنینسز اور ایجوکیشن میں اس ہفتے آپ بہت اچھا جا رہے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ آپ اس ہفتے بہت زیادہ اوور کانفیڈنٹ ہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو کنٹرول کریں، جو چل رہا ہے، جیسے چل رہا ہے ویسے ہی چلائیں، اور لیکن کسی معاملات میں اپنی ایگو کو مت لائیں، اور کسی معاملے میں آپ اوور کانفیڈنٹ نہ ہو، اس سے آپ اپنے لیے نقصان اٹھا سکتے ہیں. لکی نمبر جو اس ہفتے کا ہے وہ 5 بن رہا ہے. 5 کا مطلب ہے چیزوں کا بدلنا، چیزوں کو تبدیل کرنا. جیسے کہ پہلے بھی ہم نے بتایا کہ آپ کے لیے سفر جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ اس ہفتے سفر کریں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کریں تو بہت سارے مسئلے آپ کے ویسے ہی حل ہو جائیں گے. اسی طرح ہی آپ کو اپنی لکی نمبر بھی آپ کا یہی کہتا ہے کہ اپنی چیزوں کو چینج کریں، اپنی وے آف تھنکنگ کو چینج کریں، اپنی اسٹریٹجیز کو چینج کریں. یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی چھوٹی سی بھی تبدیلی جو ہے وہ آپ کو بہت اچھے نتائج دے سکتی ہے اس ہفتے. اس ہفتے کا جو لکی چارم ہے آپ کے لیے وہ گولڈن سن ہے. یعنی کوئی سورج کی تصویر جو فل دمکتا ہوا گولڈن سن ہو، اس کی تصویر اپنے کمرے میں لگائیں یا اپنے موبائل فون میں رکھیں اور اس کو آتے جاتے آپ 10-12 دفعہ اس پہ نظر ڈالیں. باقی آپ کے لیے جو مون میسج ہے وہ اس ہفتے کا یہ ہے کہ اپنے ایموشنز پر کنٹرول رکھیں
اوور کانفیڈنٹ نہ ہوں، بحث نہ کریں اور ڈاؤٹ نہ کریں۔ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے زندگی کے مسئلے حل ہو جائیں اور اس ہفتے آپ کے بگڑے کام سنور جائیں، تو اس کے لیے آپ کے لیے بیسٹ ہے کہ آپ صلہ رحمی کریں۔ یعنی اگر کسی سے آپ نے کٹ آف کیا ہوا ہے تو اس سے بات چیت دوبارہ کرنے میں پہل کر لیں، یا اگر کوئی دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں یا ناراض ہیں تو ان کی صلح کرا دیں۔ تو یہ آپ کے لیے اس ہفتے کا ڈیوائن میسج ہے۔ چلتے ہیں اپنے اگلے ستارے کی طرف جو کہ ہے لبرا۔ اس ہفتے لبرا کی ایسا نظر آتا ہے کہ جیسے الجھنیں دور ہوں گی، رکے ہوئے کام خود بخود ہو جائیں گے، یا بہت سے ایسے سوالات جن کے جوابات آپ کو سمجھ نہیں آتے تھے یا نہیں ملتے تھے، ان کے جوابات آپ تک پہنچ جائیں گے۔ کوئی اگر آپ نے انٹرویو دیا ہوا ہے جیسے تو اس کا جواب آ جائے گا، کسی جگہ اپلائی کیا ہوا ہے تو اس کے لیے جواب آ جائے گا۔ تو اس قسم کی سچویشن نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ ان ایکسپیکٹڈ کامیابی مل سکتی ہے آپ کو اس ہفتے، بہت زیادہ کامیابی جو آپ نے سوچی نہ ہو ویسے وہ والی کامیابی آپ کو مل سکتی ہے۔ اس ہفتے جو ایک چیز آپ کی دیکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ خرچ بہت کریں گے، اوور سپینڈنگ۔ آپ اپنے بجٹ سے آؤٹ ہو جائیں گے، آپ اتنا خرچہ کریں گے اور اتنا غیر ضروری خرچہ کریں گے جس کا آپ کو بعد میں ریگریٹ ہوگا کہ اس چیز کی ضرورت نہیں تھی لیکن پھر بھی لے لی۔ اپنی شاپنگ اور اپنی سپینڈنگ پر آپ کو کنٹرول کرنا پڑے گا اس ہفتے۔ اس ہفتے آپ کو پیسہ بہت، اس ہفتے اور اس سے آنے والے اگلے ہفتے میں بھی پیسہ بہت آئے گا آپ کے پاس، فراوانی ہوگی پیسے کی۔ تو یہ سوچ کے بھی آپ لوگ اپنی جو ہیں خرچے وہ زیادہ کریں گے، شاپنگ زیادہ کریں گے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس پر کنٹرول کریں، کیونکہ اگر یہ 2 ہفتوں میں آپ کے پاس اچھی انکم آ رہی ہے، اچھے پیسہ آ رہا ہے، تو آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ اس کو سیو کر لیں۔ اس ہفتے آپ کا دماغ جو ہے وہ سپر ایکٹیو کام کر رہا ہے، بہت اچھی پلاننگز کر رہے ہیں، بہت اچھے ڈیسیجنز کر رہے ہیں، یہاں تک کہ لوگوں کے مسئلے آپ چٹکیوں میں حل کریں گے، تو لوگ بھی آپ سے بہت امپریس ہوں گے، بہت خوش ہوں گے۔ لیکن آپ نے اپنی کائنڈنس پر کنٹرول کرنا ہے اس ہفتے۔ آپ کی حد سے زیادہ نرم مزاجی جو ہے اس کا لوگ غلط فائدہ اٹھا لیں گے، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اپنے آپ پر کنٹرول کریں، جتنا جس کے لیے کر سکتے ہیں اتنا ہی کریں، اس سے زیادہ یا لمٹ کراس کرنے کی آپ کو ہرگز ضرورت نہیں۔ اس ہفتے ایک اور چیز جو آپ کے ہوروسکوپ میں دیکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یو آر obsessed فار یور ہاؤس، یعنی آپ گھر کو لے کے بہت زیادہ obsessed ہیں، کوئی چیز آپ نے اپنے دماغ پہ سوار کری ہوئی ہے، جیسے یا تو کہ گھر کی آرائش، ڈیکوریشن، یا کچھ گھر میں چینجنگز کرنا، نیا گھر خریدنا، یا گھر کی تبدیلی، یا پھر اپنے بہن بھائی گھر کے لوگوں کے لیے آپ کے ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، ان کے مسئلے حل کرنا، اور اس قسم کے بہت ساری جو گھر سے ریلیٹڈ سوچیں ہیں وہ اس ہفتے آپ پر شدید اثر انداز کریں گی۔ آپ کے ہوروسکوپ میں دیکھی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اوروں کی نظر اور اوروں کی سوچ کے حساب سے اپنے کام کریں گے، جیسے کہ اگر میں یہ کروں تو فلانے کو اچھا نہیں لگے گا، اگر میں یہ پہنوں تو اس کو اچھا نہیں لگے گا، اگر میں یہ بولوں تو کیا پتہ وہ ناراض ہو جائے۔ تو اس قسم کی جو سوچیں ہیں وہ آپ پر بہت اثر انداز ہوں گی، اور آپ انہی باتوں کو دیکھ کے انہی کے مطابق جو ہیں اپنے کام کریں گے۔ اس چیز پہ آپ نے کنٹرول کرنا ہے، آپ خود کے اوپر کانفیڈنس رکھیں اور لوگوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیں۔ اس ہفتے کی جو پازیٹیو وائب ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ آپ کے بہت سارے کام مکمل ہو جائیں گے۔ بہت عرصے سے جس کاموں کے لیے آپ بہت زیادہ جدوجہد اور سٹرگل کر رہے تھے، اب جا کے اس ہفتے آپ کو ان کا رزلٹ مل جائے گا۔ محنت آپ نے بہت زیادہ کی تھی اور آپ کو اس ہفتے اس سب محنت کا پھل مل جائے گا۔ تو یہ ہفتہ کے پازیٹیو وائبس جو ہیں اس لحاظ سے آپ کے لیے بہت اچھی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں اس ہفتے کی نیگیٹو وائبس، تو لوگ آپ کے سے کیے وعدے پورے نہیں کریں گے، آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اتریں گے، جیسا آپ نے ایکسپیکٹ کیا تھا لوگ آپ کے ساتھ ویسے نہیں ہوں گے۔ یہ چیز آپ کو نا امید بھی کرے گی اور مایوس بھی کرے گی، اور یہ مایوسی اور یہ ڈس اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ اس ہفتے آپ کو بہت زیادہ ڈپریشن میں لے جائے گی۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس ہفتے اس چیز سے بچیں، اور یہ سب چیزیں جو ہیں وہ جان بوجھ کے کریٹ کی ہوئی ہیں، لوگ مت جان کے آپ کے ساتھ اس طرح سے بیہیویئر رکھیں گے تاکہ آپ
جو ہیں دوبارہ ان سے کسی قسم کی کوئی امید نہ لگائیں. اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس چیز پر کنٹرول کریں اور لوگوں کو اگنور کریں. محبت کے معاملات اس ہفتے آپ کے بہت اچھے دکھائی دے رہے ہیں. دیکھا جا رہا ہے جیسے کہ آپ کو اس ہفتے بہت سارے آپشنز مل رہے ہیں کہ کس کو پسند کروں کس کو نہ کروں. اس قسم کی کوئی سچویشن آپ کے سامنے آنے والی ہے جس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس آپشن زیادہ ہوں گے, آپ ان میں سے اپنے لیے بہترین کو چوز کریں گے. صحت کے معاملات میں آپ کو ویسے تو معاملات بالکل ٹھیک ہیں, لیکن آپ کو اس ہفتے ہیلتھ فوبیا ہو جائے گا. یعنی دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کو بیماری کچھ نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ کے اندر وہم ہوگا کہ مجھے یہ بھی بیماری ہو رہی ہے, مجھے یہ تکلیف بھی ہو رہی ہے, میرے پوری باڈی میں پین ہو رہی ہے. تو اس قسم کے جو وہم ہیں وہ آپ اپنے اندر پال لیں گے, اور اس پورے ہفتے آپ اسی پریشانی کو لے کے تو اپنا سارا جو ہفتہ ہے وہ اس ٹینشن میں گزار دیں گے. ایجوکیشن اور فائنانس کے جو معاملات ہیں اس کے اندر آپ کے سارے مسئلے جو ہیں وہ ٹھیک ہوتے نظر آ رہے ہیں. آپ جو کچھ کر رہے ہیں جیسا جا رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک جا رہے ہیں. اس لیے اپنے آپ پر یقین رکھیں. جہاں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں یا کرنے کا سوچ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں. پڑھائی میں جو آپ سوچ رہے ہیں, جس سٹیپ بائی سٹیپ آپ آگے موو کرنا چاہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک سوچ رہے ہیں. تو اپنے اوپر یقین رکھیں اور اپنے فیصلوں کے مطابق کام کرتے رہیں. اس ہفتے کا جو لکی نمبر ہے وہ ہے 99. 99 جس ہفتے کا نمبر ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے کام مکمل ہونے جا رہے ہیں, مگر احتیاط بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ آپ کا جو لکی چارم ہے وہ یہ بنتا ہے کہ آپ کوئی سا پھول رکھیں اپنے پاس جس کے ٹہنی پہ 4 سبز رنگ کے پتے ہوں, یا کوئی گرین کلر کا 4 پتیوں والا پھول. یہ آپ کے لیے بیسٹ ہے. اس کو کسی بھی طریقے سے اپنے پاس رکھیں. کچھ نہ ہو اگر آپ کے پاس تو آپ اس کی تصویر بھی اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. اس ہفتے کا جو آپ کا ڈیوائن میسج ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز سے آپ کو ڈر لگتا ہے یا جو آپ کے فیئرز ہیں ان کو فیس کریں, ان کا سامنا کریں. اگر کوئی چیز آپ کو تنگ کر رہی ہے, ڈرا رہی ہے, تو آپ اس کو کنفرنٹ کریں. وہ جو پریشانی اور وہ جو خوف ہے وہ آپ کے دل سے نکل جائے گا. کوشش کریں کہ اس ہفتے لوگوں کو معاف کریں. ان کے بارے میں جتنا آپ نے دل میں رکھا ہوا ہے نفرت اور ان کی باتیں جتنی آپ نے اپنے دماغ میں رکھی ہوئی ہیں ان کو جانے دیں, ان کو اپنے دماغ سے جھٹک دیں. ان کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو جو آپ نے معاف نہیں کیا اپنے پاس سنبھال کے دل میں رکھا ہوا ہے ان سب کو نکال دیں دل سے اور ان سب کو معاف کر دیں. یہی آپ کا اس ہفتے کا ڈیوائن میسج ہے.